اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور درود لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر، بارگاہ پروقار کے اندر ہدیتن، عقیدتن، محبتن، نذرانتن، تحفتن، مودتن، ادبن پیش کرنے کے بعد وعلیک السلام یا شعبان، حضرت ابو سعید شعبان ترشی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں 811 ہجری میں بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچ گیا، تو میں نے وہ قصیدہ جس کے اندر میں نے دو جہاں کے سردار رفیع الشان شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح لکھی تھی، پڑھ کر جناب الہی میں فریاد کی اور شفا طلب کی۔ میری زبان درود شریف سے تر تھی۔ جب صبح ہوئی تو مکہ مکرمہ کا ایک باشندہ شہاب الدین احمد آیا اور کہا، کل رات میں نے بڑا اچھا خواب دیکھا، میں اپنے گھر پر سویا ہوا تھا اور اذان کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ حرم شریف میں باب عمرہ کے پاس کھڑا ہوا تھا اور بیت اللہ شریف کی زیارت کر رہا تھا کہ اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے تھے اور خلق خدا محو نظارہ ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب مدرسہ منصوریہ سے گزر کر باب ابراہیم کی طرف تشریف لا کر روبات حوری کے دروازے کے پاس ضیاء حمودی کے چبوترے پر تشریف لائے، اور تو اس چبوترے پر بیٹھا ہوا تھا، تیرے نیچے سبز رنگ کا جائے نماز تھا، اور تو رکن یمانی کی طرف منہ کر کے بیت اللہ کی زیارت کر رہا تھا، اور جب تیرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اپنے داہنے دست مبارک کی شہادت کی انگشت مبارکہ سے اشارہ فرمایا اور دو مرتبہ فرمایا، وعلیک السلام یا شعبان۔ یہ میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس خواب بتانے والے باشندے سے پوچھا، میں اس وقت کس حال میں تھا؟ کہنے لگا، تو اس وقت اپنے قدموں پر کھڑا عرض کر رہا تھا، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب صفا سے اوپر چڑھ گئے اور تو اپنے مکان کی طرف لوٹ گیا۔ یہ سن کر میں نے اس باشندے سے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ پر احسان کرے، اگر میری جان میرے ہاتھوں میں ہوتی تو میں آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ